بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال تعالى في موضع واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے ابتدا میں دو الگ الگ صورتوں کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ پہلی بار جو میں نے آیت پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کرتا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتا۔ یہ ترجمہ ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور آخر میں یہ بات کہی گئی کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کے حالات کو بیان کیا گیا اس آیت قرآنی میں۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی، نبی بنا کر بھیجے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور رسالت کا حق ادا کیا، جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم دوزخ کے دہانے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر اور اس کے احکامات کو تم تک پہنچا کر تمہیں دوزخ میں جانے سے بچا لیا۔ آخر میں جو میں نے حدیث پڑھ کر سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے جو نوازا ہے، یہ محض اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام میں آ سکے، حلقہ ایمان میں شامل ہو سکے، اور ہم نے ایمان کی دولت جو حاصل کی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت اور ان کے نبی بنائے جانے کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان سکے اور اللہ کی ذات پر ایمان لا سکے اور اللہ کے رسول کی رسالت کا ہم اقرار کر سکے۔ بہرحال اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان نہیں صحیح ہو سکتا ہے اور نہ ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں یہ کہا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اور دوسری آیت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرما برداری کی، رسول کی اتباع کی، کہ سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کے احکامات کی اتباع کی۔ آج کے اس خطاب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی اور آج سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، دوسرا مہینہ ماہ صفر کا ہوتا ہے، تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے۔ ماہ محرم کو محرم کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرمت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ
جنگ و جدال اور قتال کے لیے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے تو ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس واسطے اسے سفر کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں صفر کہتے ہیں، کہ گھر ان کے خالی ہو جاتے تھے۔ ربیع الاول، پہلی بہار، جس وقت یہ مہینے کا نام رکھا گیا وہ موسم کی پہلی بہار تھی، اس واسطے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ اور ربا یربع، ارتباء کے معنی ٹکے رہنا، یعنی سفر میں لوگ جنگ و جدال اور قتال کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، لیکن ربیع الاول میں لوگ اپنے گھروں میں ٹکے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ تو ارتباء کے معنی ٹکے رہنا، بیٹھے رہنا۔ ویسا ہی ربیع الثانی ہے، جمادی الاول اور جمادی الثانی، پانی کا جم جانا، اس زمانے میں پانی جم جایا کرتا تھا، جمود اور تعطل کا شکار اور جامد ہو جانے کے معنی میں جمادی الاول۔ رجب کی میں نے تعظیم، ترجیب، وہ بھی تعظیم والا مہینہ ہے۔ شعبان، یہ تشعبہ سے بنا ہے، انتشار، منتشر اور پھیل جانا، لوگ پھیل جایا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ رمضان، سخت گرمی کے زمانے کو، شدت کی گرمی کی وجہ سے اونٹنی کے بچے پیاسے ہو جایا کرتے تھے، اور جلا دینے والی گرمی، اسی واسطے ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی سختی کو جلا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ شوال، ذی الحج، ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ، اس میں بھی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ذی الحجہ، چونکہ اس مہینے میں حج ہوا کرتا ہے اس لیے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی ربیع الاول کی۔ ربیع الاول کی یوں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اور باسعادت مہینہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، تمام پیغمبروں میں افضل، تمام رسولوں کے امام، خالق کائنات کے محبوب نظر، حضور پر نور، سرور کائنات، فخر موجودات، نور افلاق، بہار لولاق، ساقی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی، جو تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے باعث رحمت آپ کی پیدائش۔ میں نے جیسا کہ شروع ہی میں یہ بات بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت قرار دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو عرب کی اور دنیا کی جو حالت تھی وہ نہایت پرآشوب تھی، دگرگوں تھی، پرفتن تھی، ہر قسم کی جہالت عام تھی، ضلالت و گمراہی عام تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا و پرستش کی جا رہی تھی، قتل و غارت گیری عام تھی، شراب، جوا، قمار بازی، نشہ بازی اور جو کچھ روئے زمین پر گناہ اور برائیاں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری برائیاں عام تھیں، اور گھٹا ٹوپ اندھیرے اور جہالت کے اندھیرے میں اور جہالت کی تاریکی میں دنیا ڈوب چکی تھی۔ ایسے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جانا ایک نعمت سے کم نہیں، رحمت سے کم نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے جو حالات ہیں، کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔
جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج تھا، اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ تھا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت اور موسیقی اور ناچ گانے اور تمام قسم کی برائیاں روئے زمین پر کی جا رہی تھی۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، دختر فارسی میں بیٹی کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں ڈاٹر کہتے ہیں، فارسی میں دختر کہتے ہیں۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، مادر فارسی میں ماں کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں مدر کہتے ہیں، فارسی میں مادر کہتے ہیں۔ فارسی میں پدر، انگلش میں فادر، فارسی میں مادر، انگلش میں مدر، فارسی میں دختر، انگلش میں ڈاٹر۔ تو جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، خوف شماتت یعنی شرمندگی کے ڈر سے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ قرآن کریم نے اس کا یوں نقشہ پیش کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جب کسی کو گھر میں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو مارے غصے کے وہ لال پیلا اور آگ بگولا ہو جاتا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری جب سنائی جاتی تو اس کا چہرہ لال پیلا اور غصے سے آگ بگولا ہو جاتا، ظل وجهه مسودا، کالا ہو جاتا، وہ کظیم، غصے سے، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اور اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا قوم سے اس بری اور منحوس خبر سے ڈرتے ہوئے۔ کم و بیش جو حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلی دور میں تھے، جہالت کے دور میں تھے، آج کے اس سائنسی دور میں، انٹرنیٹ اور ٹیکنیکل اور ترقی یافتہ دور میں بھی کم و بیش اس قسم کی تمام برائیاں رائج ہے۔ لڑکیوں کو وہاں زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بھی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ شکم مادر ہی میں پہلے یا دوسرے مہینے میں اس کو گولیاں دے کر یا کوئی طریقے سے اس کا حمل ساقط کرا دیا جاتا ہے۔ ماڈرن زمانے میں، ترقی یافتہ دور میں، سائنسی دور میں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان و یقین نہیں رکھتے، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو اپنا رازق، اپنا خالق مانتے ہیں، وہ بھی اسی فارمولے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جس طرح کی جو اسکیم ہوتی ہے کہ چھوٹا خاندان خوشحال خاندان، ہم دو ہمارے دو، پہلا ابھی نہیں دوسرے کے بعد کبھی نہیں، ایسے جو اسکیمیں چلتی ہیں، اس پر وہ لوگ بھی عمل پیرا ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ کی رزاقیت کا یقین رکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرتے ہیں،
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین میں کوئی رینگنے والا اور کوئی چوپایا اور کوئی جانور ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، لیکن چونکہ سائنسی دور ہے، عقل مندوں کا دور ہے، اور لوگوں نے ایسا وہم میں بٹھا لیا ہے کہ 2 سے زیادہ اگر اولاد ہوگی تو ان کو کھلائیں گے کون، پلائیں گے کون، تعلیم اور تربیت کون کریں گے؟ ارے یہ ان کا ہے عقیدہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی رزاقیت کے وہ قائل نہیں ہیں، اللہ کی الوہیت کے وہ قائل نہیں، ان کا ایمان ہے۔ ہمارے پاس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کی موقع پر، نکاح کی محفل میں قاضی حضرات یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں، تزوج الودود الولود، خوب ٹوٹ کر چاہنے والی اور خوب بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو، فإنی اباہی و اکاسر بکم الامم، کیونکہ روز قیامت میں تم پر کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد کثیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی شعور پیدا کیا جائے، دینی اور اسلامی فکر کو عام کیا جائے۔ نوجوان خاص طور پر گمراہی کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، دین سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، دینی تعلیمات سے وہ منحرف ہوتے جا رہے ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا یہ نعرہ جو لگ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا کیا حال کر دیا ہے، مٹی پلید ہو گئی ہے اس نعرے کی۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹا پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ لوگوں نے بیٹی کو تو پڑھانا جاری رکھا ہے، لیکن بیٹوں کی طرف توجہ کم کر دی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو بیٹے ہیں وہ پڑھائی لکھائی میں کم ہیں، محنت میں کم ہیں، دینداری میں کم ہیں، سمجھداری میں کم ہیں، غفلت میں زیادہ ہیں، دین بیزاری سے آگے ہیں، دین سے دور، دعوت دین سے دور، مسجد سے دور، نیکی کے کاموں سے دور اور مذہب پسندی سے دور، تعلیم سے بھی دور، تربیت سے بھی دور، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے دور، دوست احباب کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے سے دور، ان کا گفتار کیسا، ان کا کردار کیسا، ان کا رہن سہن کیسا، ان کی وضع خطا کیسی، آپ خود اندازہ لگ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے۔ دینی تعلیم سے دور، دنیاوی تعلیم سے بھی دور، لیکن بیٹیاں 10ویں پاس ہو رہی ہیں، 12ویں پاس ہو رہی ہیں، گریجویٹ ہو رہی ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہو رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، لیکن چونکہ لڑکے اتنے زیادہ پڑھے لکھے ان کے معیار کے حساب سے نہیں مل رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے معیار کے مطابق اپنے شریک حیات کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ارتداد کی راہ پر گامزن ہو رہی ہیں، انہیں دنیاوی لالچ دی جا رہی ہے، ان کو سروس کی لالچ دی جا رہی ہے، ان کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ ہندوستانی سطح پر ایک منظم سازش کے تحت مسلم لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ورغلایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تعلیم یافتہ لڑکے کہاں ہیں، روزگار والے کہاں ہیں، تجارت اور کاروبار میں آگے کہاں ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہم اپنے نوجوانوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اکثریت اپنے یعنی کچھ نوجوان اچھے ہوں گے، لیکن اکثریت نوجوانوں کی یہ ہے کہ وہ نشے کے عادی ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہیں، دین سے بالکل دور ہیں، الا ماشاءاللہ جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز کا اہتمام کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ فجر کی نماز کا تو وہ لوگ بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے جو 5 وقتہ نمازی کہلاتے ہیں مسجد میں آ کر۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبیث ہے وہ شخص جو نماز فجر طلوع فجر سے پہلے ادا نہ کرے، وہ خبیث ہے، غلیظ ہے، گندا ہے، ناپاک ہے وہ آدمی، وہ نوجوان، اور وہ کیونکہ ایسا شخص جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جس کے کانوں میں
شیطان پیشاب کرے وہ گندا ہی ہوگا۔ ہماری مسجدوں کا نماز فجر میں کیا منظر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو منظر نماز جمعہ میں ہوتا ہے وہی منظر نماز فجر میں اگر ہوگا تو ہم ساری مصیبتوں سے، ساری ذلت و رسوائیوں سے اور ساری پریشانیوں سے، ساری تنگ دستیوں سے، ساری مجبوریوں سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز فجر میں رزق کی کشادگی کی ضمانت ہے، نماز فجر میں صحت و تندرستی کی ضمانت ہے، نماز فجر میں عزت و عظمت کی گارنٹی دی گئی ہے، نماز فجر کی ادائیگی میں چہرے کا نور، بیماریوں سے دور، اللہ سے قریب اور رسول سے قریب، لوگوں سے قریب، اور جو نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے وہ دیگر نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، دیگر ارکان اسلام کا بھی وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کے دل کا نور کھل جاتا ہے، اس کے دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری اور اس کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری یہ نحوست، ہماری یہ غفلت، ہماری یہ تنگ دستی، ہماری یہ مجبوری، ہماری یہ پریشانی، ہماری جو یہ آزمائشیں ہیں وہ صرف اور صرف نماز فجر سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مالدار، لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا جو نماز فجر کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ظہر عصر بسر گئی، مغرب کا مجھے پتہ نہیں، ظہر عصر بسر گئی، مغرب کا مجھے پتہ نہیں، عشاء کو تھا میں کام سے، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ ہم دیکھیں ہماری عام نمازوں کا کیا حال ہے کہ ظہر عصر چھوٹ جاتی ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، مغرب کا مجھے پتہ نہیں، عشاء کو تھا میں کام سے، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو تمام فرضوں میں سب سے زیادہ تاکید قرآن کریم میں سینکڑوں کی تعداد میں آئی ہے، دیگر تمام احکامات زمین پر فرض ہوئے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بلایا اور بطور تحفہ نماز کو فرض کیا، اور بطور تحفہ نماز کو ہمارے لیے دیا۔ وہ دیگر تفصیلات تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 50 نمازیں فرض تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حضور سے جاؤ اگر کم کراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے میری امت پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، تو جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی 5 نمازیں چھوڑے گا اسے 50 نمازوں کے چھوڑنے کا عذاب ملے گا۔ بہت سخت وعیدیں ہیں نمازوں کے چھوڑنے پر۔ بہرحال حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ جو پریشان ہے وہ دین سے دور ہے اور دنیاوی لذتوں میں اور بہت ساری برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو تمہارے باپ دادا زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں تمہاری اولاد زیادہ عزیز ہے، اگر تمہیں تمہارے بھائی زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں تمہارے بیویاں اور تمہارے شوہر زیادہ عزیز ہیں، اور اگر تمہیں تمہاری دولت اور تمہاری تجارت جس کے نفع و نقصان کا کھٹکا ہمیشہ لگا رہتا ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور اگر تمہیں تمہارے وہ گھر زیادہ عزیز ہیں جس میں تم رہتے ہو اور جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو وہ زیادہ عزیز ہے، اللہ سے بھی زیادہ عزیز، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزیز، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عزیز، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا کوئی امر آ جائے، اللہ کا کوئی عذاب آ جائے،
آج امت مسلمہ جس عذاب کا شکار ہے، جن مصائب کا شکار ہے، جن آزمائش کا شکار ہے، تمام اقوام امت مسلمہ کے افراد پر ایسی ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکے شیر ایک انسان کو دبوچ لیتے ہیں۔ الہاد پرستی کا دور دورہ ہے، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، قادیانیت، اشتراکیت اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے اوپر در پے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی اگر ہم نہیں سدھرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہ رہیں، اسوہ رسول کو نہ اپنائیں، محبت رسول سے ہم اپنے دامن کو سرشار نہ کریں، تو اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوموں کو صحیح رہنمائی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب ہدایت کو سر چشمہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محسن انسانیت کے پیدائش کے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو ہم اپنے اوپر لازم بنائیں اور نماز فجر کا اہتمام کرنے والا بنائیں کہ تمام مصیبتوں کا علاج، تمام آزمائشوں سے چھٹکارے کی اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو نماز فجر کا اہتمام کریں۔ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ ہم نماز فجر نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا یہ مجمع اس بات کا عہد کر لیں تو انشاءاللہ جو منظر نماز جمعہ کا ہوتا ہے وہی منظر نماز فجر کا ہوگا، اور ہم تمام مصیبتوں سے ہم اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس غفلت سے آزاد فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر اس بیان کے بعد اس مسجد جمیل بیگ کے جو سماجی کام ہوتے ہیں ان کاموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ بار بار آپ کے کانوں پر یہ بات آتی ہے، آپ سنا کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مسجد جمیل بیگ میں بے شمار سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری خدمات اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہے صرف اور صرف خیر کے امور انجام دینے والے افراد کے دیے گئے مال سے، ان کے صدقات سے، ان کے عطیات سے، ان کی زکوٰۃ سے اور ان کی خیرات سے اور ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دی گئی رقم سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کا خرچہ ہے، سالانہ خرچہ لاکھوں کا ہے، بے شمار کام ہیں، اور ان کاموں کی تفصیل آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ سارے کاموں کی میں تفصیل بیان کروں، تو مسجد جمیل بیگ کے جو کارکنان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ آپ کے قریب اپنی جھولیاں لے کر آئیں گے۔ آپ دامیں، درمیں، سخنیں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ ان کا تعاون کیجئے، زکوٰۃ کی مد سے، صدقات کی مد سے، عطیات کی مد سے، یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی مد سے، جو بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی برابر مدد کرتے رہتے ہیں جو اپنے بندوں کی مدد کے لیے سرگردہ رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں مسجد جمیل بیگ کے ذمہ دار، بیوہ، یتیم، پریشان حال، غربا، فقراء، مساکین، مسافرین، جو گھاٹی اسپتال اور جیسے بہت سارے دواخانوں میں جو مریض آتے ہیں اور ان کے جو دیکھنے والے آتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو رہ نہیں سکتے کرائے سے اور جو کھا نہیں سکتے ہوٹل میں، ان کے رہنے کے لیے اور ان کے کھانے اور پینے اور رہنے کا انتظام کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسے لوگ جو بیوہ، یتیم اور بے کس اور مجبور اور پریشان لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ۔ بیوہ اور یتیم اور بے کس اور مجبور لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جہاد تو کر نہیں رہے ہیں، کر بھی نہیں سکتے ہیں، کرنے کا اگر ہمارے پاس جذبہ بھی ہے تو حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ہے نا؟ سوچے تو بھی بندش، اگر آگے بڑھے تو بھی بندش۔ بہرحال نیت تو کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ایک واضح اور کلیئر کٹ مفہوم ہے، وہ پکی بات ہے،
لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، اللہ کے راہ میں کوششیں کرنا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور اپنے نفس اور مرضی کے خلاف کام کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، جہاد بالنفس جسے کہتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے برائی کرنا، لیکن ہم اس برائی سے بچ جائیں، یہ بھی جہاد ہے، جہاد بالنفس جسے کہتے ہیں۔ مال کے ذریعے جہاد، انسان کا دل نہیں چاہتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، لیکن اس کے خلاف ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، یہ جہاد بالمال ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیوہ، یتیم اور بے کس اور مجبور کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ وہ احسبہ، کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا کالقائم الذی لا یفطر، وہ ایسے شب بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ عبادت سے رکتا ہی نہیں، کنٹینیو اور مسلسل نفل نماز پڑھتا ہو۔ وہ کالصائم لا یفطر، یا ایسے روزے دار کی طرح ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے۔ تو ہم بہت سارے پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، کوئی جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، کوئی ہفتے میں ایک بار روزہ رکھتا ہے، کوئی مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، ایام 20۔ تو بہرحال بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے۔ وہ نفل روزے ہی ہیں جو رکھا جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات دن، جمعہ کے دن، یا ایام 20، 13، 14، 15 کو جو رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ کنٹینیو مسلسل روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اور یتیم، بیوہ اور بےکس اور مجبوروں کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے دام درہم سخن ہے۔ ہم اپنے مال کو اگر خرچ کرتے ہیں تو ہماری یہ نیکی بہت ہی فائدہ مند رہے گی، اور کون سی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اندازہ نہیں کہ کون سی چھوٹی سی نیکی تمہارے نیا پار کرا دے اور بہت بڑی آفت سے تمہیں بچا دے، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ صدقہ۔ اور الصدقۃ تطفئ البلاء، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں لیکن بلا آنے کے بعد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا آئے نہ، اس لیے صدقہ کرنا چاہیے، تو بلا آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔